حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نور نبوت کی چمک اوائل عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اسی نور نبوت کی وجہ سے تھا۔ آپ کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھی۔ حسن و جمال اور خداداد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز بھی بنے ہوئے تھے، پر آپ کے ستیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مکمل سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، لیکن آج مزید اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے روبرو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قصہ کو قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتا ہے، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا: اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت عطا ہوئی تھی، اپنے لخت جگر کو یہ بھی کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے الفت و محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سب بھائیوں نے مل کر باپ سے اجازت طلب کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ان بھائیوں کی مخاصمت سے باخبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں۔ بھائیوں کے بے انتہا اصرار کے بعد انہوں نے نیم دلی سے اجازت دے دی۔ ستیلے بھائی سیر کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور واپس آتے ہوئے انہوں نے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور مکر و فریب سے روتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ باپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی عدم موجودگی کا یہ عذر پیش کیا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ثبوت کے طور پر بکری کے خون میں رنگے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے باپ کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گو کہ ان کا ہیلا سمجھ گئے تھے، لیکن رضائے الہی سمجھ کر خاموش ہو رہے اور بشری تقاضے کے تحت اپنے لخت جگر کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہی۔ عزیز سامعین کرام، جس اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کے قریب سے اسماعیلی عربوں کا مصر جانے والا قافلہ گزرا۔ قافلے والوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ قافلہ والے آپ کو مصر ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں اعلان کر دیا۔ مصری فوج کے سپہ سالار پوتیفار نے آپ کو خریدا۔ پوتیفار فرعون کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور لوگ اسے عزیز مصر کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ دور حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا دور تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہو گئی۔ عصمت و حیا کے پیکر
حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہ کی، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا، جس سے آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کا چچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ آپ نے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذکی، فطین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھنا چاہیے۔ اگر سامنے سے چاک ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، مگر خاندان میں یہ بات کسی نہ کسی طرح پھیل ہی گئی۔ عورتوں نے زلیخا پر لعن و طعن کرنا شروع کر دیا۔ زلیخا نے حقیقت حال ان پر آشکارا کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ تواضع کے لیے پھل رکھے گئے۔ زلیخا نے مہمانوں کو پھل کاٹنے کو کہا اور عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کے مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو ان کے حواس معطل ہو گئے اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ زلیخا نے مقصد براری کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنا جاری رکھا اور بالآخر آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس جیل میں قید رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدائے بزرگ و برتر کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ دین ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ منصب نبوت کا تقاضا تھا، چنانچہ قید کے دوران آپ قیدیوں کو توحید کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے دامن بچانے کی نصیحت کرتے تھے۔ جیل خانہ کے دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری، عبادت، نیک اعمال کی بدولت ان کا ادب و احترام کرتے تھے، ان کو برگزیدہ شخصیت مانتے تھے۔ ان میں سے 2 قیدیوں نے خواب دیکھے۔ قیدیوں نے، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں فرمایا کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گری سونپ دی جائے گی اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ سامعین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بیان کردہ چوتھا خواب بادشاہ مصر ملک الریان کا ہے۔ بادشاہ نے تمام درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 بالیاں سوکھی ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین خواب نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی کا مظہر قرار دیا۔ اس خواب سے بادشاہ مصر فرعون ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے ساقی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان 7 برسوں میں غلے کی فراوانی ہوگی اور اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی باہر سے نہیں آئے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا ہوا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پورے قصے میں اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ
خواب مستقبل کی نشاندہی کا ذریعہ ہیں۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق 14 سال کا مستقبل سامنے آ گیا۔ غور و فکر کے بعد دوسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ عام آدمی بھی مستقبل کے آئینہ دار خواب دیکھتا ہے۔ یہ بالکل الگ بات ہے کہ علم تعبیر خواب پیغمبروں کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا۔ خواب میں پوشیدہ حکمت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ مصر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ایسے صاحب علم آدمی کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت اور بزرگ ہے اور یہ صاحب علم برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے، ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور بخوشی جیل سے باہر آ جاتا۔ شاہ مصر نے تحقیقات کا حکم دیا اور نتیجہ میں حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے۔